السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب اچھے سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ دوستو، حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پالے گا۔ آپ سب سے گزارش رہے گی ویڈیو ذرا دھیان سے سننے کی اور دیکھنے کی کوشش کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پالے گا۔ ایک تو یہ جو ایک اللہ اور اس کا رسول اس کے ماں سوا سے زیادہ سب سے عزیز ہو۔ دوسرا کسی بندے سے محض اللہ ہی کی رضا کے لیے محبت رکھے۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر سے نجات دی ہو اور وہ کفر میں ڈالے جانے کو ایسا برا جانے جیسا آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پالے گا۔ ایک تو وہ شخص جسے اللہ اور اس کا رسول اس کے ماں سوا سے زیادہ سب سے عزیز ہو۔ دوسرا وہ شخص جو کسی بندے سے محض اللہ ہی کی رضا کے لیے محبت رکھے۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جسے اللہ نے کفر سے نجات دی ہو اور وہ کفر میں دوبارہ لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 21 ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو اپنے ماں سوا سے زیادہ، یعنی کہ سب لوگوں سے زیادہ، سب چیزوں سے زیادہ اور اس کے رسول کی سب سے زیادہ محبت رکھنے والا۔ دوسرا وہ شخص جو محض اللہ ہی کی رضا کے لیے یعنی کہ اتنا دل میں رہنا چاہیے کہ مجھے اللہ اور اس کا رسول بالکل راضی ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے کسی بندے سے محبت رکھے، یعنی کہ لالچ کے لیے کسی بندے سے محبت رکھے۔ اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر سے نجات دی ہو اور وہ کفر میں دوبارہ لوٹنے کو، یعنی کہ اگر کوئی کافر تھا اور اس کو ایمان کی دولت سے نوازا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اس کو چاہیے وہ کفر میں لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ وہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ مبارک پسند آئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین۔